اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ القسم الثانی العطف بالحروف۔ ہماری بحث جو ہے قسم ثانی میں سے ہے توابع کے، اور اس میں عطف بالحروف کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور یہ جو توابع ہے ہم نے کل بیان کیا کہ کل 5 اقسام ہے اس کے، اس میں سے دوسرا جو ہے عطف بالحروف ہے۔ پہلی جو ہے قسم نعت تھی، اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا اور کہا تھا کہ کثیر الاستعمال اور کثیر الفوائد کی وجہ سے اس کو مقدم کیا، پھر اس کے بعد جو ہے عطف بالحروف کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ جو عطف بالحروف کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ عطف بالحروف تابع ہے جو نسبت دی جاتی ہے عطف بالحروف کو اپنے مطبوع کی طرف، یعنی اپنے مطبوع کی طرف اس کو نسبت دی جاتی ہے۔ اور یہ دونوں جو تابع اور مطبوع دونوں کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ نسبت والی ہوتی ہے، یعنی تابع سے مراد بھی یہاں پر جو ہے نسبت ہے، اور مطبوع سے مراد بھی یہاں پر نسبت ہے۔ اور اسی جو عطف بالحروف کا دوسرا نام جو ہے عطف نسق بھی ہے۔ تو یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ جو عطف بالحروف ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے اپنے مطبوع کا، جس کی طرف اس کو نسبت دی جاتی ہے۔ تو یہ یہاں پر عطف تعریف کرتے ہوئے مصنف نے پہلی بات یہاں پر یہ تذکرہ کیا کہ یہ تابع ہے۔ تابع سے مراد یہ ہوتا ہے اس میں جنس، یعنی یہ ہر توابع کو اپنے اندر لیا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ معنی مکمل ہوتا ہے۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہاں پر تعریف کرتے ہوئے مصنف نے کہا کہ وَكِلَاهُمَا مَقْصُودَانِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ۔ یہاں یہ جو بیان کر رہا ہے کہ دونوں میں نسبت پائی جائے، اس سے یہ فصل سے، یہ جو ہے تعریف بالفصل ہے، فصل سے تعریف کی ہے، یعنی عطف بالحروف سے حروف کو۔ تو یہ جو ہے یہاں سے خارج ہوں گے نعت، تاکید، عطف بیان، یہ تینوں خارج ہوں گے، چونکہ وہاں پر جو نعت ہے، تاکید ہے، عطف البیان ہے، وہ جو ہے اس سے مراد وہاں جو نسبت جو جس کے ہم بات کریں گے یا جو کی ہے، اس سے مراد صرف مطبوع والی ہے۔ ایک یہ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بدل میں جو نسبت جس کی بات کر رہے ہیں وہ تابع ہے، تابع کے لیے فقط، یعنی اس سے مراد جو ہے مقصود جو ہے فقط تابع ہے۔ یعنی بعبارت دیگر آپ یوں کہیں کہ اگر نعت ہو، تاکید ہو، عطف بیان ہو، اس میں اگر نسبت کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد فقط بفقط جو ہے مطبوع والی جو نسبت ہے وہ مراد ہے، اور بدل کے اندر جو نسبت جس کی بات ہو رہی ہے وہ اس سے مراد جو ہے صرف تابع والی نسبت ہے۔ تو یہ جو ہے خارج ہو جائیں گے، چونکہ جو عطف بالحروف ہے اس کے اندر جو نسبت ہوتے تابع کے بھی ہونا شرط ہے اور مطبوع کے لیے بھی ہونا شرط ہے۔ یہ اس کی تعریف ہو گئی فصل سے، اور اس کو عطف نسق بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک بات۔ لیکن اس کے عمل کرنے کے لیے، یعنی بعبارت دیگر عطف بالحروف کے تابع ہونے کے لیے شرط ہے کہ حروف عاطفہ میں سے کوئی تابع اور مطبوع کے، عطف بالحروف اور اس کے مطبوع کے درمیان آ جائیں ایک، اور اس کا ذکر انشاءاللہ یہ قسم ثالث میں آ جائیں گے، بعد میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں اگر آپ کسی ضمیر مرفوع متصل کے ذریعے سے عطف کرنا چاہتے ہیں، یعنی عطف بالحروف میں اگر آپ کسی ضمیر مرفوع متصل سے عطف کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے واجب ہے کہ وہ ضمیر منفصل کا تاکید لانا،
اب یہاں پر جو ہم نے کہا نا ضمیر مرفوع متصل سے اگر آپ جو ہے فاصلہ لا رہا ہو کس کے درمیان، یعنی عطف بالحروف اور مطبوع کے درمیان اگر فاصلہ لا رہا ہو تو وہاں پر ضمیر منفصل کا لانا واجب ہے۔ اب یہ ضمیر مرفوع متصل میں فرق نہیں ہے، ضمیر مرفوع متصل جو ہے ظاہر ہو جیسے ہمیں نظر آ رہا ہو، یا جو ہے ضمیر میں ہو، بارز ہو یا مستتر ہو، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مراد ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر ایک بات ہے، اگر عطف بالحروف ایک، اس کے مطبوع دوسرا، ان دونوں کے درمیان اگر ضمیر مرفوع متصل ہو لیکن فاصلے کے ساتھ ہو تو اس وقت ضمیر منفصل کا لانا ضروری نہیں ہے، اس وقت آپ ضمیر منفصل کے ذریعے سے تاکید کرنا آپ پر واجب نہیں ہے، وَإِلَّا تاکید کرنا واجب ہوتا ہے، ایک یہ بات۔ اور اسی طرح اگر ضمیر مجرور متصل کے ذریعے سے عطف کر رہا ہو، ایک آدمی جو ہے عطف بالحروف اور مطبوع کے درمیان جو عطف کرنا چاہتے ہیں وہ ضمیر مجرور متصل کے ذریعے سے عطف کرنا چاہتے ہیں، اگر ایسا ہو تو اس صورت میں معطوف پر جس کو عطف کیا جاتا ہے اس کو حرف جر کے ذریعے سے اعادہ کرنا ضروری ہے، یعنی اس میں حرف جر کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثالیں بھی انشاءاللہ تطبیق کریں گے، پڑھیں گے ہم اس کو، یہ ایک بات ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ جو معطوف اور معطوف علیہ ہوتا ہے، معطوف پہلے والا جملہ، معطوف علیہ جس پر عطف کیا جاتا ہے وہ جملہ، ان دونوں کے درمیان صفت ہونے میں، خبر ہونے میں، صلہ ہونے میں، حال ہونے میں، یعنی ایک ہی صورت ہے۔ اگر معطوف مثلا فرض کرے صفت ہے تو معطوف علیہ بھی صفت ہونی چاہیے، اگر معطوف خبر ہے تو معطوف علیہ کے لیے بھی ایسا ہونا چاہیے، اگر صلہ ہے تو صلہ کے عنوان پر، حال ہے تو حال کے عنوان پر، ان سب کی مثالیں انشاءاللہ ہم تطبیق کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ضابطہ ہے، ایک ضابطہ یہاں پر بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ معطوف کا معطوف علیہ کی جگہ پر قائم مقام کا ہونا جائز ہونا چاہیے، یعنی معطوف علیہ کی جگہ پر اگر معطوف کو رکھا جائے تو صحیح ہو تو اس وقت عطف کرنا جائز ہے، لیکن اگر معطوف علیہ کی جگہ پر معطوف کو رکھنا صحیح نہ ہو، قائم مقام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہو، تو اس وقت آپ یہاں پر جو ہے یہ کہیں کہ عطف کرنا وہاں پر جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں دو مختلف معمول کا دو مختلف عامل کے لیے عطف کرنا کیا جائز ہے یا نہیں ہے، تو کہتے ہیں جائز ہے، اس کے لیے شرائط ہے، وہ یہاں پر انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں، اس کو ہم تطبیق کرتے وقت پڑھیں گے۔ یہ تھا سٹرکچر جو اس قسم ثانیہ عطف بالحروف کے حوالے سے تھا۔ فرماتے ہیں القسم الثانی، دوسری قسم، العطف بالحروف، یعنی توابع میں سے دوسرا عطف بالحروف ہے۔ وہ ہوا یہ عطف بالحروف جنسن، یہ جنس ہے، یعنی جنس مراد یہاں پر یہ وہ ہوا تابع، تابع ہے، یعنی تابع سے مراد کیا ہے، تابع جنس ہے جو کہ سارے توابع کو اس کے اندر داخل کیے ہوئے ہیں، تاکید ہے، بدل ہے، نعت ہے، عطف بیان ہے، سب اس کے اندر داخل ہے، جنس ہے، جنس سے تعریف کی ہے عطف بالحروف کی۔ ینسب الیہ، یعنی عطف بالحروف کی طرف نسبت دی جاتی ہے، ما اس چیز کو نسب الیہ الی مطبوعہ، جو عطف بالحروف کے لیے نسبت دی جاتی ہے اسی کو تابع کے لیے بھی نسبت دی جاتی ہے۔ وکلاہما، بس دونوں، یعنی تابع بھی اور عطف بالحروف بھی، یعنی مطبوع بھی، دونوں مقصودان بتلک النسبہ، دونوں وہی نسبت سے مراد، دونوں مراد ہے۔ جب نسبت کہے ان دونوں کے درمیان نسبت ہونی چاہیے تو تابع بھی اور مطبوع بھی، دونوں کے درمیان جو نسبت ہے دونوں میں پائے جانا چاہیے، یہ ایک بات ہوگی۔ وَيُسَمَّى، یہاں پر جو ہے وَكِلَاهُمَا، یہ یہاں جب کلاہما کہا تو یہ مقصودان بتلک النسبہ یہ فصل سے تعریف کی ہے، اس سے جو ہے نعت، تاکید، عطف بیان خارج ہو جائیں گے اور بدل خارج ہو جائیں گے۔ کیسے؟ نعت، تاکید، عطف بیان میں نسبت ہوتی ہے صرف مطبوع والے کی، اور بدل میں جو نسبت پائی جاتی ہے وہ صرف
تابع کی، تو یہ سب خارج ہو جائیں گے، چونکہ یہاں پر دونوں مراد ہے، تابع اور مطبوع دونوں مراد ہے، اس لیے خارج ہو جائیں گے۔ ایک بات وَيُسَمَّى عَطْفُ النَّسَقِ أَيْضًا، یعنی جس طرح عطف بالحروف کو عطف بالحروف کہا جاتا ہے، اسی طرح عطف النسق بھی کہنا جائز ہے، کہا جا سکتا ہے، نام رکھا گیا ہے۔ اب آگے فرماتے عمل کے حوالے سے وَشَرْطُهُ، یعنی ان دونوں کے درمیان شرط ہوں، یعنی مطبوع اور عطف بالحروف کے درمیان شرط ہے ان یتوسط بینہ، یعنی بین عطف بالحروف و بین مطبوعہ، مطبوع عطف بالحروف کے درمیان شرط ہے کہ احد حروف العطف، عمل کرنے کے لیے، تابع بننے کے لیے، مطبوع بننے کے لیے ان کے درمیان حروف عاطفہ میں سے کوئی فاصلہ آنا شرط ہے، حروف عطف میں سے۔ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ، تیسری قسم میں اس کی بحث آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح فرماتے مثال یہاں پر دے رہے ہیں اس کی، نحو قام زید و عمر، دیکھو یہاں پر قام فعل، زید معطوف و واو عاطفہ، عمر معطوف علیہ، قام زید، زید کھڑا ہوا اور عمر بھی کھڑے ہو گئے، تو یہاں پر جو ہے زید تابع ہے اور واو عطف ہے، اور جو عمر ہے وہ مطبوع ہے، ہاں زید مطبوع ہے، عمر تابع ہے، ان دونوں کے درمیان حروف عطف آنے کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات یہاں سے ختم ہو گئی۔ وَإِذَا عَطَفَ عَلَى ضَمِيرٍ مَرْفُوعٍ مُتَّصِلٍ، اگر کوئی شخص ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ عطف کرنا چاہتے ہیں عطف بالحروف میں، تو یجب، واجب ہے، تأکیدہ، ضمیر متصل مرفوع کو تاکید کرنا، کس کے ذریعے سے؟ بضمیر منفصل، ضمیر منفصل کے ذریعے سے تاکید لے آنا واجب ہے۔ اب یہاں پر جو ضمیر مرفوع متصل کا فرق نہیں ہے کہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہو، ظاہر ہو، یا جو ہے مستتر ہو، فرق نہیں ہے۔ تو جب ضمیر مرفوع متصل کے ذریعے سے عطف کر رہا ہو تو وہاں پر منفصل کا تاکید لانا واجب ہے، جیسے کہ مثال ابھی آ رہا ہے، ضربت، میں نے مارا، انا و زید، میں نے اور زید نے۔ دیکھو اب یہاں پر احتمال ہوتا ہے ضربت، میں نے مارا، ممکن ہے کوئی اور جو اس کا نائب ہو اس نے مارا ہو، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مارا، ممکن ہے، تو یہاں پر تاکید کرتے ہیں، ضربت میں نے مارا، انا میں نے خود مارا، کسی اور نے نہیں، وزید اور زید نے مارا۔ تو اب یہاں پر دیکھو ضربت ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، اس کے ساتھ ضمیر منفصل کو انا کو تاکید لایا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ سمجھ آ جائے بھائی اس کے نائب نے، اس کے کوئی مدیر کے جو نائب ہوتے ہیں، وزیر کے جو نائب ہوتے ہیں، وزیر اعظم کے جو نائب ہوتے ہیں، اس نے نہیں مارا، خود وزیر اعظم، خود اس انسان، خود اس زید نے ہی مارا ہے، تو یہ ثابت کرنے کے لیے ضمیر منفصل کو لانا واجب ہو جائے گا تاکید کے طور پر، چونکہ ضمیر مرفوع متصل کے ذریعے سے اس کے مطبوع کو عطف کر رہا ہے، تو وہاں پر منفصل کا لانا، تاکید لانا ضروری ہے، واجب ہے۔ ایک ہاں ایک صورت ہے، اگر آپ ضمیر مرفوع متصل کو لائے لیکن پھر بھی آپ کے لیے ضمیر منفصل کا درمیان میں فاصلہ لانا ضروری نہیں ہے، کب؟ کس وقت؟ فرماتے الا اذا فصل، جب درمیان میں فاصلہ ہے، کون؟ یعنی عطف بالحروف اور اس کے مطبوع کے درمیان اگر کوئی فاصلہ ہو تو وہاں پر آپ جو ہے ضمیر منفصل کے ذریعے سے تاکید لانا آپ کے لیے واجب نہیں ہے، جیسے ابھی مثال آ رہے ہیں، نحو ضربت اليوم وزید، ضربت اليوم میں نے مارا آج کے دن، اور زید نے مارا۔ دیکھو اب یہاں پر ضربت ضمیر مرفوع متصل ہے، میں نے مارا اور زید نے مارا، لیکن یہ ضمیر مرفوع متصل اور مطبوع کے درمیان جو ہے، تابع کے درمیان جو ہے فاصلہ ہے الیوم، ظرف، تو یہاں پر جو ہے آپ کے لیے واجب نہیں ہے کہ ضمیر منفصل کو اس صورت میں آپ تاکید کے طور پر لے آئیں۔ ایک دوسری بات یہاں سے ختم ہو گئی۔ اسی طرح
وَإِذَا عَطَفَ عَلَىٰ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ الْمُتَّصِلِ، ایک آدمی ضمیر مجرور متصل کے ذریعے سے عطف کرنا چاہتے ہیں مطبوع کو اس پر عطف بالحروف پر، تو تجب اعادت حرف الجر فی المعطوف، معطوف میں حرف جر کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، دوبارہ لے آنا واجب ہوگا. جیسے نحو مررت بکا و بزید، گزرا میں تیرے پاس سے اور زید کے پاس سے، یعنی مررت بکا میں آپ سے گزرا، و بزید اور زید کے پاس سے گزرا. تو اب یہاں پر مررت بکا، دیکھو یہاں پر مررت بکا، یہ یہاں پر ضمیر مجرور متصل ہے، اس کے بعد جو ہے و بزید کہا ہے. کیوں؟ چونکہ یہاں پر ضمیر مجرور متصل کے دوران جب عطف ہو رہا ہو وہاں پر اعادہ حرف جر واجب تھا، اس لیے و بزید کہا ہے، باجار زیدین مجرور. یہ تیسری بات تھی جو ختم ہو گئی. وَعْلَمْ، جان لو، ان المعطوف، معطوف کا حکم فی حکم المعطوف علیہ، معطوف علیہ کا حکم ہے، یعنی معطوف کا حکم معطوف علیہ کا حکم ہوگا. یعنی میری مراد یہ ہے اذا کان الاول صفتاً، اگر معطوف صفت ہو تو فالثانی کذالک، معطوف علیہ بھی صفت ہونی چاہیے. او خبراً، اگر معطوف صفت ہو خبر ہو تو معطوف علیہ بھی صفت ہونی چاہیے. او صلتاً، یا جو ہے صلہ ہو معطوف تو اس کے لیے حال واقع ہونا چاہیے، اس کے لیے صلہ موصول ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی صلہ ہونا چاہیے. اسی طرح او صلتاً او حالاً، اسی طرح معطوف اگر حال ہے تو وہاں پر اس کے لیے حال کا لے آنا معطوف علیہ کا وہ بھی واجب ہے. اب ان کی مثالیں سنیں. صفت کی مثال، معطوف صفت ہو تو معطوف علیہ بھی صفت ہونا چاہیے. اس کی مثال کیا ہے؟ قام زید العالم، دیکھو زید عالم کھڑا ہو گیا، تو اب یہاں پر زیدن موصوف ہے، العالم صفت ہے، تو یہ یعنی جو ہے معطوف علیہ کے حکم میں ہے. ایک صفت والی مثال ہے، معطوف بھی صفت ہے. قام زید العالم والعاقل، آپ یوں کہیں قام زید العالم، زید عالم کھڑا ہو گیا، والعاقل جو کہ عاقل ہے. تو اب جو ہے عالم بھی صفت ہے، معطوف ہے، اور معطوف علیہ جو ہے عاقل ہے وہ بھی صفت ہے. یہ صفت کی مثال، یہ ذہن میں رکھو، قام زید العالم والعاقل، یہ صفت کی مثال ہو گئی. اسی طرح یہ خبر ہوتے ہیں، معطوف خبر ہو تو معطوف علیہ بھی خبر ہونا چاہیے. جیسے زید عاقل و شاعر، زید عاقل یہ خبر ہے، زید عاقل ہے، زید مبتدا کا، عاقل کیا ہے؟ خبر ہے. تو جو معطوف علیہ ہے وہ بھی خبر ہونا چاہیے. کیسے؟ و شاعر، دیکھو یہ بھی خبر ہو گیا، دو. اسی طرح اگر معطوف صلہ ہو تو معطوف علیہ بھی صلہ ہونا چاہیے. جیسے قام الذی صلی و صام، قام الذی کھڑا ہوا وہ شخص جو نماز پڑھ رہے تھے اور روزہ رکھ رہے تھے. اب یہاں آپ یوں کہیں گے قام الذی صلی، یہ صلہ ہے موصول الذی کے لیے، اس میں موصول کے لیے. تو وصام معطوف علیہ جو کہ معطوف جو ہے صلی ہے، معطوف علیہ جو ہے صامہ ہے، وہ بھی جو ہے اس کے لیے صلہ ہوگا الذی کے لیے. دوسری بات، تیسری جو مثال جو ہے ختم ہو گئی. او حالاً، اگر معطوف حال ہو تو معطوف علیہ کے لیے بھی حال ہونا چاہیے. جیسے ابھی آ رہے قام زید مشدودا و مضروبا، دیکھو اب یہاں قام زیدن، زید کھڑا ہوا، ہاں، مشدودا اس حال میں کہ وہ باندھا ہوا تھا، و مضروبا اور اس پر مارا گیا تھا. تو اب یہاں پر جو ہے مشدوداً حال ہے، اس حال میں زید کھڑا ہوا کہ بندھا ہوا تھا. اب یہاں معطوف جو ہے حال ہے، تو معطوف علیہ کے لیے بھی حال ہونا ضروری ہے، جو کہ و مضروباً، یعنی اس حال میں کہ وہ مار رہے تھے اور باندھے ہوئے تھے اور کھڑے ہو رہے تھے. تو اس طریقے سے ہوگا.
تو یعنی جو معطوف ہوگا وہی معطوف علیہ ہونا چاہیے، یعنی معطوف علیہ صفت ہو تو معطوف بھی صفت، معطوف علیہ خبر ہو تو معطوف بھی خبر، معطوف علیہ صلہ ہو تو معطوف بھی صلہ، معطوف علیہ جو ہے حال ہو تو معطوف بھی حال ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے مثالیں یہاں پر ذکر نہیں تھی، اس لیے ہم نے اس کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ فرماتے ہیں فَالثَّانِي كَذَلِكَ، فَالثَّانِي كَذَلِكَ اب اس کے خبر ہے، یعنی بعبارت دیگر آپ یوں کہیں گے وَعْلَمْ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِي حُكْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَالثَّانِي كَذَلِكَ، یعنی فَالثَّانِي كَذَلِكَ یعنی جس طرح معطوف ہے اسی طرح معطوف علیہ کے لیے بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک بات ختم ہو گئی، چوتھی بات یہاں سے ختم ہو گئی۔ آگے شروع کر رہے ہیں ایک قانون کا، ایک قانون بتا رہے ہیں، ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں۔ وَالضَّابِطَةُ فرماتے ہیں ضابطہ، قانون، قاعدہ، دستور، فیہ اس عطف بالحروف کے بارے میں، انہو یہاں پر فرماتے ہیں ان کان یجوز ان یقام المعطوف مقام المعطوف علیہ جاز العطف وحیث لا فلا، فرماتے ہیں جہاں معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھنا صحیح ہو وہاں عطف کا کرنا بھی صحیح ہوگا۔ اگر معطوف علیہ کی جگہ پر معطوف کا آنا صحیح نہ ہو تو اس وقت جو ہے عطف کا کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، یعنی جب بھی آپ معطوف کسی چیز کو عطف کرنا چاہتے ہیں، عطف معطوف کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر شرط ہے کہ معطوف اگر معطوف علیہ کی جگہ پر قائم مقام بن سکتے ہیں تو آپ عطف کریں، اگر نہیں قیام کر سکتے تو آپ وہاں پر عطف کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی مثالیں ہیں، بہت زیادہ مثالیں بیان کیے، جیسے کہ ما زید قائما ولا ذاہب عمرا، یہ یہاں اس میں شاہد مثال یہی ہے کہ اگر اس کو مقام معطوف علیہ پر قیام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ یہاں واو کو عطف قرار دے دیں، اگر نہیں صلاحیت رکھتے ہیں معطوف علیہ کی جگہ پر قائم ہونے کے لیے معطوف کو تو وہاں آپ جو ہے اس کو کہیں کہ یہ واو عطفہ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں والعطف علی معمولی عاملین مختلفین جائز، دو مختلف معمول کا دو مختلف عامل کے لیے عطف کرنا کیا عطف بالحروف میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ فرماتے ہیں جائز ہے، لیکن بشرطہا و شروطہا، چند شروط کے ساتھ، یعنی دو مختلف معمول کو دو مختلف عامل کے لیے عطف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کہیں جائز ہے۔ اب اس کے لیے فقط جائز ہونا کافی نہیں، اس کے اندر جو شرائط ہے اس کو بھی بیان کریں۔ فرماتے ہیں شرط، بشرط، وہ شرط کیا ہے؟ اذا کان المعطوف علیہ مجرورا ومقدما علی المرفوع، دیکھو یہ دو شرطیں ہیں، معطوف علیہ مجرور ہو ایک بات، ومقدما علی المرفوع اور مرفوع سے مقدم ہو، دو شرط، یہ جب دو شرطیں ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو مختلف معمول کو دو مختلف عامل کے لیے عطف کر سکتے ہیں، وَإِلَّا فَلَا، ٹھیک ہے۔ کذا یعنی جائز، جائز ہے، اذا کان المعطوف علیہ جب معطوف علیہ مجرور ہو ایک، ومقدما علی المرفوع اور مرفوع پر مقدم ہو دو، والمعطوف کذالک اور معطوف بھی کذالک یعنی مجرورا ای مجرور ہونا چاہیے، تو اس صورت میں آپ جو ہے دو مختلف معمول کو دو مختلف عامل کے لیے عطف کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ مثال ابھی آ رہے ہیں، فی الدار زید، فی الدار زید والحجرۃ امر، گھر میں زید ہے اور حجرے میں امر ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ اب یہاں پر فرمائیں فی الداری میں جو ہے فی عامل ہے حرف جر، داری مجرور ہے، زید جو ہے مرفوع ہے عامل ہے، اور یہاں پر جو عامل ہے وہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر عامل معنوی ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر والحجرۃ یہ معطوف علیہ ہے، امر عطف ہے علی زید پر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر سارے جو ہے قواعد جو یہاں پر بیان کیا وہ یہاں پر موجود ہے، یعنی دو مختلف معمول بھی ہیں،
دو مختلف عامل پر عطف بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجرور بھی ہے اور مقدم علی المرفوع بھی ہے، تو یہاں پر جائز ہے۔ جیسے کہ زیدن مرفوع ہے، مبتدا ہے، مقدم ہے، اور جاری فی الداری جار و مجرور بھی واقع ہوا ہے، تو والحجرتی معطوف علیہ جو ہے وہ بھی مجرور ہے، والحجرتی حجرتی جو ہے مجرور ہے، تو امرن عطف ہے زید پر، تو یہاں پر اس عنوان پر آپ کہیں گے کہ یہاں پر بھی جائز ہے، یعنی دو مختلف عاملوں معمول کا دو مختلف عامل کے معمول کے لیے عمل بنانا، عمل کرانا اس پر جائز ہے۔ وفی ہنا مذہبان آخران، یہاں صرف یہ مذہب نہیں ہے، یہ نظریہ نہیں ہے، مذہب سے مراد یہاں نظریہ ہے، یہ فقط یہ نظریہ نہیں ہے بلکہ اور دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ مذہبان یعنی نظریتان اخریان، دو اور نظریے ہیں۔ وہما، وہ دونوں نظریے کیا ہے؟ الجواز مطلقاً عند الفرہ، فرہ نحوی علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی مجرور مقدم ہو یا نہ ہو، ایک چاہے مقدم مرفوع ہو، مرفوع مقدم ہو یا نہ ہو، دو یہ دونوں شرطیں ہو یا نہ ہو، جائز ہے کہ آپ جو ہے دو مختلف معمول کو دو مختلف عامل کے لیے عطف کرنا۔ ایک یہ بتاتے ہیں، یہ ایک نظریہ ہو گیا۔ وہ عدمہ مطلقاً عند سیبوے، سیبوے بھی ایک بہت بڑے عالم ہے، وہ فرماتے بھئی مطلقاً جو ہے جائز نہیں ہے، یعنی دو مختلف معمولوں کا دو مختلف عامل کے لیے عطف کرنا جائز نہیں ہے مطلقاً۔ تو ایک بات یہ ہو گئی، مطلقاً سے مراد یہ چاہے وہ مرفوع مقدم ہو یا نہ ہو، چاہے اس سے پہلے مجرور واقع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یعنی دونوں شرطیں موجود ہو یا نہ ہو جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر کل تین نظریے ہیں، دو مختلف معمول کا دو مختلف عامل کے لیے عطف کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ایک نظریے کے مطابق جائز ہے، پہلی شرط یہ کہ معطوف علیہ بھی مجرور ہو، معطوف بھی مجرور ہو، ایک دوسرا یہ کہ مرفوع مقدم ہو، دو۔ لیکن سیبوے کے نزدیک مطلقاً جائز نہیں ہے، چاہے یہ دو شرطیں ہو یا نہ ہو، اور فرا کے نزدیک مطلقاً جائز ہے، چاہے یہ دو شرطیں ہو یا نہ ہو۔ یہ تین نظریے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے یہاں پر عطف بالحروف کے جو بات ہے وہ ختم کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک جو ہے ختم ہو گئی۔ اب جو ہے قسم ثالث تاکید انشاءاللہ یہ کل آ جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔